السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. فقال اللہ تبارک وتعالی خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ان مبارک باتیں سننے کے لیے، دین کی باتیں جاننے کے لیے اللہ نے جیسے ہمیں اس جگہ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے. آمین یا رب العالمین. اصل میں یہاں پر شیخ فیاض العالم صاحب عمری، ان کا جو ہے اصل ادھر لیکچر تھا، لیکن شیخ آ نہیں پائے، کہیں کچھ مسئلے میں پھنس گئے ہیں، اس لیے انہوں نے تہ دل سے معذرت پیش کی ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس مسئلے کو آسان کرے، اور انشاءاللہ ہم تمام کو ادھر استفادہ کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موقع دے. عزیز دوستو، اس سے پہلے کہ میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے اس کے طرف آگے بڑھوں، چند باتیں بطور نصیحت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. عزیز دوستو، کسی بھی مسجد میں اس انداز سے بیٹھنا، دین کی باتیں سننے کے لیے، یہ بہت ہی اہمیت والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی بھی قوم کے لوگ کسی بھی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، یتدارسون بینہم القرآن، قرآن اور اس کے متعلق چیزوں پر درس دیتے ہیں، درس سنتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. اگر کوئی بھی قوم یہ کام کرے تو ان لوگوں کے لیے تین خوشخبریاں ہیں، تین خوشخبریاں. پہلا، نزلت علیہم السکینہ، ایسی مجلس پر اللہ کا احسان، اللہ کی رحمت، چین، سکون نازل ہوتا ہے. مجلس والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ ایسی مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بعض خاص ملائکہ ہیں، وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. اگر جہاں کہیں بھی انہیں حلق الذکر نظر آئے تو فوراً نازل ہو جاتے ہیں، مجلس والوں پر اپنے پروں کو کھول کر مجلس والوں کو ڈھانک لیتے ہیں. یہ ان کی طرف سے اشارہ ہے مجلس والوں کو عزت کرنے کے لیے، مجلس والوں میں بیٹھنے والوں کے لیے احترام پیش کرنے کے لیے. گویا کہ ان کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ اپنے پروں کو نیچے ڈال کر مجلس والوں کو ڈھانک لیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے جہاں کئی ملائکہ ہیں، وہاں پر ملائکہ کی قسم خاص اس لیے اللہ نے بنائی کہ یہ لوگ جائیں زمین میں جہاں کہیں بھی دینی باتیں ہوتی ہیں، علمی مجلسیں ہوتی ہیں، علمی نشستیں ہوتی ہیں، جہاں دین سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، تو ایسی مجلسوں میں جائیں اور مجلس والوں کو اعزاز بخشیں، مجلس والوں کو عزت بخشیں اور مجلس میں شامل ہوں، ڈھانک کے اس مجلس کو. تو بہت اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پر میں آپ کو مسند احمد کی بھی روایت سنانا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دین کی بات سننے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جس وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب چلتا ہے اور مجلس پہنچتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے، واپس آنے تک ہر قدم پر اسے اجر لکھا جاتا ہے، ہر قدم پر اسے اجر لکھا جاتا ہے. اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ یہاں تک راستے سے جو چیزوں سے گزرتا ہے، حجر، شجر، پتھر، جھاڑ، پیڑ، پودا، جہاں کہیں سے گزرتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں.
تو اسلام نے دین کی باتیں سننے، دین کی مجلس میں شامل ہونے کا بہت بڑی اہمیت بتائی اسلام نے، بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دین کی مجلس میں آنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس کوئی دوسری مصروفیت ہو، دنیا کمانے کا کوئی دوسرا موقع ہو، یا پھر کوئی چیز میں لگا ہوا ہو، لیکن یہاں پر صرف اللہ کے لیے آئیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں، مجلس میں آئے ہیں صرف للہ، دین جاننے کے لیے، تو یہ اللہ کے نظر میں اس آدمی کی اہمیت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اسی طریقے سے دین کی باتیں پھیلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی نشر و اشاعت کی تو صحابہ کے ذریعے سے انہوں نے حلقے بنائے اور مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیتے تھے۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو دین پھیلتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا دوسری خوشخبری یہ ہے کہ فرشتے مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، اور تیسری خوشخبری یہ ہے وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مجلس میں جو ہوتے ہیں وہاں اس مجلس کا ذکر کرتا ہے، وہاں پر اس مجلس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ کی مجلس میں ہوتے کون ہیں دوستو؟ اللہ کی مجلس میں بلند و بالا بزرگ فرشتے ہوتے ہیں، بزرگ فرشتے ہوتے ہیں اللہ کی مجلس میں۔ وہاں پر ایسی مجلسوں کا ذکر ہوتا ہے کہ فلاں بندے اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے فلاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں، اور پورے ملائکہ ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ تو بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ تین خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، دین سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور عزیز دوستو، دین کا علم حاصل کرنا، اللہ اکبر، یہی اصل چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو علم جانتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر علم رکھنے والے اور علم سیکھنے والوں کا مرتبہ بڑا کیا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ارفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کے ہاں قانون ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتے رہتا ہے جن لوگوں کے پاس ایمان ہے اور جو لوگ علم سیکھتے ہیں، ان کے درجات کو اللہ سبحانہ وتعالی بلند کرتا ہے۔ علم جاننے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ نے علم رکھنے والوں کو اپنی شہادت کے ساتھ شامل کیا۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ نے کہا کہ دیکھو میری وحدانیت کی شہادت میں دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں۔ یہ شہادت دینے والوں میں سب سے پہلے اللہ شامل ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے۔ اور یہ جو شہادت ہے یہ نہ کہ صرف میں دے رہا ہوں، میرے ساتھ دوسرے بھی ہیں، اور کون ہیں وہ؟ ملائکہ ہیں، یہ شہادت دیتے ہیں۔ ایسے بلند و بالا بزرگ فرشتے، اتنے پاک دامن ایسے فرشتے، ایسے نیک لوگ بھی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور نمبر تیسرے درجے میں کون آتے ہیں؟ وہ اولو العلم قائما بالقسط، ایسے لوگ جنہیں اللہ نے علم دیا، ایسے لوگ جنہیں اللہ نے ان کے سینوں کو علم سے منور کیا۔ تو دیکھیں عزیز دوستو، اللہ نے علم والوں کے کیسے مرتبے بیان کیے، کیسے اللہ نے انہیں بڑھ چڑھا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے تھے، ان کا نام تھا قبیصہ، اور یہ صحابی آتے تھے دور دراز علاقے سے، قریوں سے، اپنے دیہات سے آتے تھے، دور ولیج اپنے، اور بہت دور سفر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے حلال و حرام کا علم سکھائیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں علم سیکھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کام کو دیکھ کر خوش ہو کر کہتے اے قبیصہ جان رکھ، اے قبیصہ یہ جان لے کہ تو جس راستے سے گزر کر آیا، راستے میں جتنی بھی مخلوقات تھیں سب نے تیرے لیے دعا کی ہے، سب نے تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ تو عزیز دوستو دیکھیے صحابہ کیسے ان کے اندر بےتابی ہوا کرتی تھی علم سیکھنے کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مہاجر صحابی، بڑے مرتبے والے صحابی، جب مدینہ پہنچے تو ساری دولت انہوں نے مکہ میں چھوڑ دی تھی، ساتھ انہوں نے کچھ لایا نہیں تھا۔ اب مدینہ میں آئے ہیں، اب نئی زندگی شروع کرنا ہے، اب کام میں لگنا ہے، گھر بنانا ہے، بچے ہیں، بیویاں ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو عمر بن خطاب اس کے باوجود علم سیکھنے میں پیچھے نہیں رہے۔ ان کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عتبان بن مالک،
یہ دونوں نے اتفاق کیا، دونوں ایک ہی علاقے سے آتے تھے، ایک ہی یہاں ان کا گھر تھا، تو دونوں نے اتفاق کیا کہ عمر بن خطاب ایک دن مجلس میں جائیں گے اور مجلس میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کریں گے اور معلومات جمع کریں گے، اور اس کے بعد جب دوسرے دن کا موقع آئے گا تو عمر بن خطاب بازار چلے جائیں گے تجارت کے لیے، ان کی جگہ آئیں گے عتبان بن مالک اور وہ بیٹھیں گے، وہ معلومات جمع کریں گے۔ اب اس کے بعد دونوں ایک وقت میں جمع ہوں گے اور دونوں اپنا نالج شیئر کر لیں گے، دونوں اپنا نالج شیئر کر لیں گے، کہیں گے کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایسی ایسی باتیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان واقعہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک بدوس آ گیا تھا اور اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پورے معلومات ایک دوسرے میں بیٹھ کر شیئر کرتے تھے۔ آپ تصور کریں اس وقت عمر بن خطاب کی عمر کیا تھی؟ عمر بن خطاب جب اسلام قبول کیے تو ان کی عمر بڑی مشکل سے 30 سال کے قریب تھی، 28 کے آس پاس ان کی عمر تھی، اور اس کے بعد مدینہ پہنچے، لگا لیجیے کہ 8 سال، اس وقت ان کی عمر 35 سال 40 سال کے قریب عمر تھی۔ بازار بھی جاتے ہیں، تجارت میں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ علم کا وہ سلسلہ باقی رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ، اس سورت کو ہم نے 10 سال پڑھا، 10 سال سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کی، سورہ بقرہ کی تعلیم، سورہ بقرہ تو یاد سمجھے کہ 2.5 جز ہے، اسے یاد کر لے سکتے ہیں، لیکن 10 سال کیوں؟ اس لیے کہ ہر آیت کا معنی، ہر آیت کا مفہوم، ہر آیت میں ہمارے لیے کیا عبرتیں رکھی ہیں، اس میں کیا لیسنس ہم ریٹریو کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے 10 سال لیے۔ تو آپ عزیز دوستو دیکھیے کہ صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی، کہاں نہیں پہنچے صحابہ۔ ان کے اندر خوبی کیا تھی؟ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھرپور علم حاصل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عمل سیکھا، علم سیکھا، اور اس کا ایسا اثر پیدا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا میں انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا۔ تو عزیز دوستو، علم سیکھنا، علم کے لیے آنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہاں شرط ہے کہ آپ اچھی نیت کر آئیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، دنیاوی شہرت نہیں، دولت نہیں، پیسے نہیں، کمائی نہیں، بلکہ آپ آتے ہیں للہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص ہی میں اجر دیتا ہے، جہاں اخلاص نہیں ہے وہاں اجر نہیں ہوتا، جہاں اخلاص نہیں ہے وہاں اجر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، آپ کے عملوں میں جو صرف پیور ہے وہی اللہ کے پاس مقبول ہے۔ اگر آپ کے عمل میں ریاکاری، دکھاوا، شہرت، دولت، دنیا ایسی چیزیں جمع ہو گئیں اور اس میں اس کا مکسیشن ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مکس چیزوں کو نہیں لیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیور ہے، اور اپنے بندوں میں سے صرف انہیں چنتا ہے، اعمال میں سے صرف ان اعمال کو اپنے یہاں مقبول رکھتا ہے جو پیور ہوں، جس میں آمیزش ہو اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ صحابہ اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کے پاس اخلاص کا وہ مادہ تھا، اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اخلاص اصل شرط ہے عزیز دوستوں عبادتیں قبول ہونے کے لیے۔ عبادتیں قبول ہونے کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں۔ ابھی آپ زکوٰۃ میں دیکھیں گے کہ زکوٰۃ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسے قبول ہونے کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں۔ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ اخلاص ہو، دوسرا کنڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو۔ آدمی اللہ کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ کرتا ہے تو وہی مقبول ہے۔ اگر 2 کنڈیشن میں ایک کنڈیشن مار کھا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو 2 کنڈیشنز کیا ہیں؟ پہلا اخلاص، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اخلاص کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری، کوئی دنیاوی مقصد، نیت میں کھوٹ نہ ہو، خالص للہ، خالص للہ۔ اللہ ایسی چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اخلاص کی کیسے کیسے مثالیں ملتی ہیں، اور اخلاص ایک ایسی عبادت ہے اس کی تاثیر بہت دنوں تک رہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہتی۔ کبھی کبھار آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل میں اتنی برکت پیدا کرتا ہے، اتنی برکت پیدا کرتا ہے کہ یہ عمل ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔
تو عزیز دوستو، ہم اور آپ آج اخلاص کے لیے کتنے محتاج ہیں، کتنے محتاج ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بہت بڑے تابعین انہوں گزرے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے محدث، اور ساتھ ساتھ بہت بڑے مالدار، اور ساتھ ساتھ بہت بڑے مجاہد، یعنی خیر کا کوئی میدان چھوڑا نہیں، سب میں آگے رہے، یہاں تک کہ مجلسوں میں جاتے خوب علم سکھاتے۔ ان کا علم اور ان کی شہرت اتنی تھی کہ ایک مرتبہ مرو ایک بستی ہے، وہاں پر یہ جاتے ہیں تعلیم دینے کے لیے، اتفاقاً اس وقت کا بادشاہ جس کا نام ہارون رشید تھا وہ بھی اس بستی میں آ جاتا ہے، تو ہارون رشید جب بستی میں داخل ہوا، بادشاہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آس پاس لوگ کم ہیں، گنے چنے افراد ہیں، جبکہ بادشاہ عام طور پر کسی بستی میں جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ چاروں طرف گھیر لیتے ہیں، ہے نا، شہرت ہوتی ہے اس کی کیا نہیں ہو، لوگ آس پاس اس کی جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ہارون رشید جیسا بادشاہ، اللہ اکبر، ہارون رشید کیسا بادشاہ ہے، وہ اپنے محل سے اترتا ہے، اپنے پیلس سے باہر نکلتا ہے، نکل کر ابر کو دیکھ کر کہتا ہے امطری او لا تمطری اینما تمطرین یاتینی خراجک، ابر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم بارش برساؤ میرے زمین میں یا نہ برساؤ، تم جہاں کہیں بھی بارش برساؤ گی نا، اس زمین کا ٹیکس مجھے آ کر پہنچ جائے گا، تم جہاں کہیں بھی بارش برساؤ گی اس زمین کا ٹیکس مجھے آ کر پہنچ جائے گا۔ مانا کیا؟ مانا تم زمین میں تو بارش برساؤ گی اور جہاں کہیں بھی تم جاؤ گی وہاں تو میری حکومت ہے، یعنی اپنے حکومت کی وسعت، اپنی حکومت کی جو ہے چوڑائی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی حکومت تھی ساحت کی۔ تو یہ جب مرو گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آس پاس چند لوگ ہیں، تعجب سے بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، کیوں لوگ نہیں آئے؟ تو بادشاہ کے پاس ایک غلام کھڑا تھا، تو غلام نے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آج عبداللہ بن مبارک بھی آئے ہیں، آج عبداللہ بن مبارک بھی اس بستی میں آئے ہیں، تو لوگ پورے ادھر چلے گئے ہیں اور بادشاہ کے آس پاس کوئی نظر نہیں آتا۔ تو وہاں پر ایک دوسرا غلام کھڑا تھا، تو اس نے کہا کہ اصل میں بادشاہ وہ ہیں یہ نہیں، اصل میں بادشاہ وہ ہیں یہ نہیں، یعنی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ تو عبداللہ بن مبارک اتنے زبردست محدث گزرے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک اگر کوئی بات کہہ دے تو اس کے بعد کوئی سمجھے کہ دو رائے نہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے کہہ دیا خلاص فیصلہ ختم، اس کے بعد کوئی دو رائے نہیں، اتنے بڑے امام تھے، یہ جہاد میں بھی جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک بہت ہی گھمسان کی لڑائی ہوئی ایرانیوں کے ساتھ، زبردست لڑائی۔ اب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو مسلمان وہ لڑائی میں پسپا ہو رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، کیونکہ وہ تاپڑ توڑ حملہ کر رہے ہیں۔ جب مسلمان پسپا ہو رہے تھے تو مسلمانوں کے صفوں سے ایک ایسا آدمی نکلا جو اپنے چہرے میں ڈھاٹا باندھا ہوا تھا، ڈھاٹا کہتے ہیں چہرے کو ڈھانکا ہوا تھا، اس کے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور اس کے بعد بڑی تیزی سے مشرکین کے صف میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس تیزی سے داخل ہوتا ہے کہ اطراف اس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ تھتر بتر ہو گئے، اور آنن فانن اس نے ایسے حملے کیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں کے سر نیچے گر پڑے، بڑی تیزی سے پھرتی دکھائی اور بڑی تیزی سے صفوں کو اس نے تتر بتر کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ وہ آگے بڑھ جائیں، اور مسلمان آگے بڑھ گئے، اور یہ آدمی کی وجہ سے لڑائی جو ہار رہے تھے جیت میں تبدیل ہو گئی۔ ابھی جو صاحب اپنا چہرہ باندھے ہوئے ہیں، ہوا ہے کہ لوگوں نے جاننا چاہا کہ بھئی کون ہے، اتنا بڑا کام کر دیا انہوں نے۔ تو ایک صاحب آگے بڑھے اور اس نے ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ان کے ڈانٹے کو نیچے اتار دیا، اور جیسے ہی ڈانٹا ہوتا تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک ہے، اور اس کے بعد عبداللہ بن مبارک اتنا غصہ آیا، اس آدمی سے کہا کہ تم نے میرے اعمال کو ضائع کر دیا، تم نے میرے اعمال کو ضائع کر، میں یہ تو کرنا چاہتا تھا للہ، تم نے پھر میں اسی سے بھاگتا ہوں شہرت سے، تم نے میرے پورے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو عزیز دوستو اخلاص کا معیار دیکھیے، اخلاص کا رینج دیکھیے، عزیز دوستو ایسے ہی اخلاص ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اخلاص پیدا کریں، اور یاد رکھ لیجئے جو آدمی اخلاص پر اپنا کام کر لے وہ عمل کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، للہ کرنے والے کا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا جس کا نام تھا ہشام بن عبد الملک، اور ہشام بن عبد الملک سے پہلے ایک دوسرے خلیفہ گزرے تھے جن کا نام عمر بن عبد العزیز۔ عمر بن عبد العزیز جب اس دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کے یہاں ان کے 12 بچے تھے، 12 ان کی اولاد تھی، اور جب یہ اپنی خلافت چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں تھا۔
حکومت خلیفہ ہیں لیکن بالکل زاہدانہ زندگی تھی ان کی. اور جب یہ دنیا سے جا رہے تھے لوگوں نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز صاحب آپ اتنے بڑے ہیں, خلیفہ ہیں, اور آپ اپنے بچوں کو کچھ دیا تک نہیں. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے میرے بچوں کو جو دینا تھا دے دیا. میں نے انہیں تعلیم دی, میں نے انہیں اسلام سکھایا, اخلاق سکھایا, میں سمجھتا ہوں یہی ان کے لیے کافی ہے. اور یہ کہہ کے عمر بن عبدالعزیز چلے جاتے ہیں. 12 بچے, خلیفہ کے بچے, ان کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ 12 کی 12 اولاد اتنی ہونہار, اتنی زبردست, ان میں سے اتنے علماء روزگار پیدا ہوئے, ساری دنیا کو ان سے فائدہ ہوا. اور یہی جو ہے ہشام بن عبد الملک جو ان کے بعد خلیفہ بنا, یہ جب گیا دنیا چھوڑ کر, اس نے اپنے ہر لڑکے کو, اس کے بھی 12 اولاد تھی, ہر لڑکے کو اس نے ایک ایک بستیاں دی, ایک ایک بستی, مکمل بستیاں دی. اور تاریخ گواہ ہے کہ چند سالوں کے بعد جن لوگوں نے ایک ایک بستیاں لی وہ مسجدوں میں ٹھہر کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. فرق کیا ہے؟ یہ صرف انہوں نے دنیا چھوڑا اور انہوں نے دین چھوڑا. دین, اخلاص للہ, اللہ کا عمل انہوں نے تعلیم دی. اور اس کے بعد دیکھیے برکت کیسی ہے. اور اس نے خوب دولت دی لیکن اس نے وہ چیز نہیں سکھائی جو اصل سکھانی چاہیے تھی. اس کے بعد کیا, پوری چیز ضائع ہو گئی. تو عزیز دوستو, اخلاص ایک بہت ہی اہم عنصر ہے. تو آپ جب بھی علمی مجلس میں آئیں اخلاص کے ساتھ آئیں للہ. اور علم حاصل کرنے کے لیے ہماری شریعت میں کوئی عمر قید نہیں ہے, عمر کی کوئی قید نہیں. بڑے بڑے علماء ہم دیکھتے ہیں, طاؤس بن کیسان ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, محدثین کے جو ہے ان کا ذکر آتا ہے, بڑے بڑے محدثین, امام بخاری ان سے روایت کرتے ہیں, اور اس سے پہلے بڑے بڑے ائمہ ان سے روایت کرتے ہیں. نام کیا ہے ان کا؟ طاؤس بن کیسان. یہ جب انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کی اس وقت ان کی عمر بڑی 50 سال کی عمر تھی, اور آگے چل کے ایسے بڑے محدث بنے کہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے محدثین نے ان سے روایت کی. تو عمر قید اسلام میں کوئی نہیں علم حاصل کرنے کے لیے. تو عزیز دوستو, یہ باتیں تھیں, چند باتیں تھیں جن کا تعلق تھا آپ کے مجلس میں آنے کا, تو علم سیکھنے کا. چلیے اب اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ اصل موضوع میرا جو ہے میرا موضوع ہے زکوٰۃ کے مسائل. چلیے چند باتیں اسے بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. زکوٰۃ, زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے, زکا یزکو زکاءً فہو زاکن. زکا یزکو کا معنی بڑھنا, چڑھنا, زیادہ ہونا, یہ معنی ہے عزیز دوستوں زکوٰۃ. اب یہ معنی ہے اس کا لغوی معنی, ڈکشنری میننگ. اب جا کے ڈکشنری میں چیک کریں گے تو ڈکشنری میں یہی معنی ہے. تو زکوٰۃ کا معنی بڑھنا, چڑھنا. اب اسی سے ایک دوسرا فعل بنتا ہے زکا, یزکی تزکیۃً. اس کا معنی آتا ہے بڑھانا, چڑھانا, اور اس کا معنی ایک یہ بھی آتا ہے صاف کرنا, پاک کرنا, کلین کرنا, دھو کر پاک کرنا. یہ معنی بھی اس کے اندر آتا ہے. تو ایک معنی ہے بڑھنے کا اور ایک معنی ہے پاک ہونے کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے بہترین لفظ کا انتخاب کیا. یہاں پر زکوٰۃ ہم مال ادا کرتے ہیں نا, یہی ہم جانتے ہیں, لیکن یہاں پر زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ آپ مال نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ اپنے مال کو صاف کر رہے ہیں, آپ اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں. یعنی کانسیپٹ بالکل الگ ہے. زکوٰۃ کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عطیہ ہے, عطیہ دینے کو کہتے ہیں, یا پھر اسے یہ نہیں کہا گیا کہ دینا, بلکہ اس کے لیے ایک بہترین لفظ کا انتخاب ہوا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں اور اپنے مال کو صاف کر رہے ہیں. بالکل کانسیپٹ دوسرا اسلام دے رہا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ دیں تو پھر کم ہو جائے گا. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, یہ غلط کانسیپٹ ہے تمہارا. اس لیے نام میں خود ایک چیز رکھ دی گئی تاکہ تم سوچ کر سمجھ لو کہ اسے بڑھانا اور صاف کرنا ہے, یہی معنی ہے اس کا, دینا نہیں, دینا نہیں. جیسے اللہ ارشاد میں فرماتا ہے یربی اللہ الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود پر اپنی لعنت بھیجتا ہے. سود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملعون ٹھہراتا ہے اور بڑھاتا ہے صدقات کو. جو اللہ کے راہ میں جو لوگ دیتے ہیں اسے بڑھاتا ہے, چڑھاتا ہے, زیادہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر صدقات کے لیے یہ کہا کہ اللہ بڑھاتا ہے, آپ دیتے ہیں, آپ کے خزانے سے کچھ کم ہوتا نہیں ہے, آپ کے خزانے سے کچھ کم ہوتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں والذی نفس بیدہ ما نقص صدقۃ من مال شیئا. دیکھیے عزیز دوستو, اصول اسلام کس طریقے سے اپنے کانسیپٹ کو بتاتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم صدقہ تمہارے مال میں سے کسی بھی چیز کو کم نہیں کرتا، کم نہیں ہوتا، آپ دیتے ہیں تو کم نہیں ہوتا۔ تو عزیز دوستو یہ معنی ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کا معنی صاف کرنا اور بڑھانا، کم ہونا نہیں ہے۔ کم ہونا یعنی آپ کے پاس 1,00,000 روپے تھے، آپ نے کچھ دے دیا تو کم ہو گیا، یہ دنیاوی کانسیپٹ ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ کانسیپٹ نہیں، مقبول نہیں ہے۔ اسلام جس کانسیپٹ کو ڈیولپ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ پاک کرتا ہے، یہ صاف کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والے سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے مال کو صاف کر رہے ہیں۔ جیسے ہم ایک مرتبہ گھر کو صاف کرتے ہیں مہینے میں یا پھر ہفتے میں، سال میں گھر صاف کرتے ہیں، ہے نا، ویسے ہی آپ اپنے مال کو صاف کر رہے ہیں، اپنے مال کو صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ معنی عزیز دوستو زکوٰۃ کا لغوی معنی صاف کرنا، بڑھانا۔ اس کا دوسرا معنی آتا ہے، یا پھر اسے کہیے کہ شرعی معنی۔ پہلا معنی لغوی معنی، لنگوسٹیکل میننگ۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں زکوٰۃ کو کسے کہتے ہیں۔ شریعت میں زکوٰۃ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک معلوم مال ایک مقدار کے ساتھ چند معلوم افراد میں تقسیم کریں، اپنی دولت میں سے ایک مقدار نکال کر مستحقین جو اسے ڈیزرو کرتے ہیں ان میں اسے ڈسٹریبیوٹ کریں، یہی معنی ہے زکوٰۃ کا شریعت میں۔ ٹھیک ہے، اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کیا کہا۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقات لیں، آپ ان سے صدقات لیں گے تو ہوگا کیا، تطہرہم، آپ انہیں پاک کریں گے۔ خود یعنی لو، ان کے مال میں سے صدقہ۔ اب اس کا معنی کیا ہے، وہ دے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، یہی ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جب آپ لیں گے تو ہوگا کیا، تطہرہم، انہیں آپ پاک کریں گے، وتزکیہم بہا، اور انہیں اس کے ذریعے سے ان کی تزکیۃ النفس، ان کے سول کو پاک کریں گے آپ، وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، فإن صلاتک سکن لہم، آپ کا یہ دعا کرنا ان کے لیے چین و سکون کا باعث ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا کہ آپ لیں، تو اسے اہل علم نے کہا کہ اسے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ لینا واجب ہے، فعل الامر، خود لو، واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے سونا چاندی اپنے پاس جمع کر رکھا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں انتہائی سخت عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ سخت عذاب کی خوشخبری، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایسی حرکت کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہا ہے، گویا کہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو نا، تمہارے لیے عذاب ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اب ہوگا کہ عذاب علیم کیا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، انہیں قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر جلایا جائے گا۔ کسے جلایا جائے گا، ان کی اس دولت کو، اس سونے کو، اس چاندی کو جلایا جائے گا، اور اسے لے کر انہیں داغا جائے گا۔ کہاں داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کے ماتھوں میں داغا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہے، ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ عذاب ہے، تمہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے سونا چاندی جمع کیا لیکن اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، یہ عذاب ہے، یہ عذاب چلتے رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری صحیح حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے وہ لائے جائیں گے، اور جن کے پاس اونٹ تھے انہوں نے اونٹ سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو اونٹ کا ایک بہت بڑا ریوڑ دوڑتا ہوا آئے گا، اس آدمی کو کچل کر آگے بڑھ جائیں گے۔ جن کے پاس بکریاں تھیں انہوں نے صدقہ خیرات نہیں کیے
تو یہ بکریاں اسے کچلیں گی. جن کے پاس گائیں تھیں انہوں نے اس کا زکوٰۃ نہیں دیا, صدقہ نہیں دیا, تو یہ گائیں انہیں کچلیں گے. تو عزیز دوستو, زکوٰۃ دینا واجب ہے, نہیں دینے پر عذاب ہے. اللہ حفاظت فرمائے, نہیں دینے پر عذاب ہے. اور اسلام میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ یہ اسلام کے پلرز میں سے ہے. بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. اسلام کے 5 پہلا رکن اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسرا رکن نماز پڑھنا, اور تیسرا رکن ایتاء الزکاۃ, زکوٰۃ دینا, اور چوتھا روزہ, اور 5واں حج. تو زکوٰۃ عزیز دوستو یہ اسلام کے پلرز میں سے ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ہم جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت 2.5 سال کی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو بہت سارے جاہل بدو جو تھے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا, اور ان میں سے بعض لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا, کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زکوٰۃ دیتے تھے اب ہم نہیں دیں گے, انہوں نے زکوٰۃ دینے کے لیے انکار کیا. اور ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها لقاتلتهم على منعهم. اللہ کی قسم, اگر انہوں نے ایک چھڑی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے, اب انہوں نے دینے سے انکار کیا, تو میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد لڑوں گا, میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. قتال کس سے کرتے ہیں دوستو؟ کفار سے ہوتا ہے. اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے پر یہ لوگ کفار ہو گئے, تو اس لیے ان سے لڑنا, ان کا خون حلال ہو گیا. تو معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے. زکوٰۃ نہیں دینے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے, مال اللہ کی راہ میں نہیں نکالنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے. اچھا آپ آگے بڑھیے, دیکھیے کہ زکوٰۃ اور صدقہ میں فرق کیا ہے. ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے صدقہ. اور قرآن میں کئی جگہ اللہ نے زکوٰۃ کے لیے لفظ استعمال کیا صدقہ, زکوٰۃ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے صدقہ. دیکھیے اس آیت میں اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. صدقات تو صرف ان 8 افراد کو دینے ہیں. تو یہاں پر صدقات سے مراد صدقہ نہیں زکوٰۃ ہے. کیسے معلوم ہوا؟ اس کے بعد اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا. تو اسے معلوم ہوا وہ صدقات جو فرض ہیں وہ ہے زکوٰۃ, وہ صدقات جو فرض نہیں وہ صدقات کہلاتے ہیں. یعنی آپشنل صدقہ جو مینڈیٹری ہے, دینا ہی دینا ہے, فرض ہے, اس صدقے کو کہتے ہیں زکوٰۃ. لیکن اسے بھی صدقہ کا لفظ اس لیے رکھا گیا تاکہ آپ اسے بوجھ نہ سمجھیں. مینڈیٹری ہے کیونکہ مینڈیٹری ہونے کے بعد ہو سکتا ہے آدمی اسے تھوڑا بوجھ سمجھ لیں, تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بوجھ نہیں, یہ بھی صدقہ ہی ہے, لیکن آپ کو اسے دینا ہی دینا ہے. نہیں دینے پر آپ نے سنا آدمی کافر ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اب دیکھیے عزیز دوستوں, صدقہ کا لفظ بھی بڑا ہی عجیب و غریب لفظ ہے. صدقہ ہے نا, یہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ صدقہ اللہ نے اس لیے رکھا, اصل میں معنی صدقہ کا سچائی. صادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل تھا, یعنی سچے آدمی. صدقہ یصدقو کا معنی سچ کہنا, سچا ہونا, یہ معنی ہے. اب اسی لفظ کو اللہ نے سچے دل سے جو چیز نکالتے ہیں اس کے لیے رکھ دیا. یعنی آدمی صدقہ نکالتا ہے کیسے؟ سچے دل سے نکالتا ہے. یعنی جو مال آدمی سچے دل سے نکالے دینے کے مقصد سے, اسی کو صدقہ کہیں گے. اگر مال جو نکالا گیا وہ نکالنے والے کے دل میں سچائی نہ ہو تو وہ صدقہ نہیں ہے, وہ تو ایسے ہی مال ہے آدمی دے رہا. تو صدقہ کے لیے بھی بہترین لفظ کا انتخاب ہوا, یعنی صدقہ سچے دل سے دی جانے والی چیز. اور صدقہ کیا عزیز دوستو؟ اللہ اکبر. صدقہ کا معنی آپ نے سن لیا, اور صدقہ کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. اور دوسری حدیث میں آیا ہے المرء تحت ظل صدقته, قیامت کے دن جب لوگ چھاؤں کے لیے تڑپ رہے ہوں گے, تپتی ہوئی گرمی ہوگی چاروں طرف, لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, بعض افراد ہوں گے جن کے لیے چھاؤں میسر آئے گا, وہ لوگ چھاؤں میں رہیں گے. کون ہے؟
وہ لوگ ہیں یہ چھاؤں انہیں ان کے صدقات کے ذریعے سے ملا ہے. یہ جو صدقات دنیا میں لوگ دیتے ہیں اس کا بدلہ کیا ہے؟ چھاؤں کی شکل میں قیامت کے دن انہیں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی, بڑے سکون سے ہوں گے. یہ صدقات ابر کی طرح آ جائیں گے حفاظت کرنے کے لیے. تو صدقات کا معاملہ عزیز دوستو بہت ہی اہم ہے. اور آپ تاریخ دیکھیں گے, ہندوستان مکہ کی تاریخ آپ دیکھیں گے, جس دن سے اسلام کا آغاز ہوا اس دن سے دو چیزیں تھیں. جس دن سے اسلام کا آغاز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پروپیگیشن کیا, توحید کی طرف بلایا, ساتھ نماز اور اللہ کے راہ میں انفاق رہا ہے. نماز کے ساتھ ساتھ صدقہ شروع کے زمانے سے رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے کیا کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کے پابند ہو گئے, اور اس کے بعد دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں کنہیں؟ غلاموں کو, اور رہا کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں, رہا کر رہے ہیں. آپ مکی صورتوں کا مطالعہ کریں گے یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی. اللہ کے راہ میں انفاق کرنا, غریبوں کو کھلانا. ولا يحض على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. آپ قرآن یہ آخری کے جو 5 جز ہیں آپ پڑھتے جائیے, اس میں اکثر مکی صورتیں ہیں, آپ یہ 2 سبجیکٹس کو بار بار دیکھیں گے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه مؤصدة. بربادی ہو جو اپنے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں, تانا دیتے ہیں, یعنی مشرکین کی طرف اشارہ. اب مشرکین کرتے کیا ہیں؟ الذي جمع مال, خوب انہوں نے پیسے جمع کیے, وعددہ, اور گن کر جمع کرتے ہیں, گن کر تجوریوں میں جوڑتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ انہیں ہمیشہ کی دے دے گا, ہمیشہ رہیں گے اس پیسے کے بل بوتے پر. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, ایسا نہیں, انہیں حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. یہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ عزیز دوستو حطمہ کے لفظ سے نکلا ہے, معنی ہے کہ چکنا چور کرنا. اللہ حفاظت فرمائے. نسأل اللہ العافیہ. جہنم میں مختلف عذاب دیے جائیں گے, اور مختلف عذاب کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوں گے. اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے حطمہ. یہاں پر ہڈیوں کو پھوڑا جائے گا, کھوپڑیوں کو پھوڑا جائے گا, جوڑوں کو پھوڑا جائے گا. یہاں پر اس آدمی کو پھینک دیا جائے گا, کیونکہ اس نے پیسوں کو چھاپ کر گن کر اپنے پاس رکھا نا, اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا. اس کی کھوپڑی کو پھوڑا جائے گا, اس کے جسم کو پھوڑا جائے گا, جسم کے ہڈیوں کو چکنا چور کیا جائے گا, یہاں تک کہ عذاب اس کے دل کو پہنچے گا. اور اس کے بعد اسے ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جہاں پر اسے ڈھانک دیا جائے گا, سانس اسے جو ہے سافوکیشن میں ڈال دیا جائے گا, یعنی سانس لے نہیں سکتا. اس قسم کا عذاب ہوگا عزیز دوستو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راہ میں مال نہیں نکالتے. یہ صورت کون سی ہے؟ مکی صورت ہے. تو مکی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 سبجیکٹس آتے ہیں بار بار, نماز پڑھیں اور زکات دیں, شروع سے رہا ہے. لیکن یہ ڈکلیئر کب ہوئے کہ یہ فرض ہیں؟ مدینہ آنے کے بعد 2 ہجری میں نماز فرض ہوا, اور نماز فرض ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ زکات بھی فرض ہو گئی. تو فرضیت, اس کے جو نصاب, یعنی کیسے زکات دینا چاہیے, کتنا دینا چاہیے, کون سا مینڈیٹری ہے, کون سا مینڈیٹری نہیں, یہ جو پورے ڈیٹیلز کہاں نازل ہوئے, یہ پورے ڈیٹیلز نازل ہوئے عزیز دوستو مدینہ میں. اور مکہ میں تھے. مکہ میں ایسا نہیں کہ نماز نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, مکہ میں صحابہ نماز پڑھتے تھے, صبح شام نماز پڑھتے تھے, اور اس کے بعد دینا, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا, یہ تو سلسلہ جاری رہا. اور مدینہ آنے کے بعد ہی اس کی فرضیت اور اس کے متعلق ارکان اور اس کے نصاب, اس کی تفصیل مدینہ میں آنے کے بعد نازل ہوئی. تو عزیز دوستو, تو ہم مکی صورتوں میں پڑھتے ہیں کہ نماز اور صدقہ یہ دونوں چیزیں ایمان کا جزء لا ينفك ہے. مومن ہوگا وہ نماز پڑھے گا اور اللہ کے راہ میں نکالے گا, اللہ کے راہ میں نکالے گا, کیونکہ ایمان کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا گہرا تعلق ہے. کیونکہ یہ منافقین ہوتے ہیں جو اللہ کے راہ میں نکالتے نہیں, انہیں نکالنا آتا نہیں. آپ جو چاہے کہیں کریں گے, لیکن اللہ کے راہ میں پیسے نکالنا ان کے لیے بہت مشکل ترین چیز ہے. اور انسان جب مال کماتا ہے تو یہ مال وہ جانتا ہے کہ کتنی محنت سے وہ کمایا ہے, اور اس کی ویلیو وہ جانتا ہے, تو اپنے پاس اس کی بڑی حفاظت سے رکھتا ہے.
اور انسان کی طبیعت ہے کہ اس پر وہ لالچ بن جائے، اس کی حفاظت کرے، اس کے اندر وہ ہو، نیچر ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے اسے آپ اللہ کی راہ میں نکال کر آپ کے مومن ہونے کا ثبوت دیں. کیونکہ دنیا آزمائش ہے. یہاں پر آزمائش میں ایک آزمائش یہ ہے کہ آپ اپنی دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دکھائیں. جو محبوب ہے تمہارے پاس، بہت زیادہ پسند کرتے ہو، جانتے ہو کہ 54-58 کیسے آپ نے جمع کی، لیکن اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں یہ اللہ کے راہ میں نکالیں. اور اللہ نے قرآن کا ارشاد فرمایا المؤمنون اولیاء بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایک دوسرے سے کہا وینفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان کا جزء لا ينفک ہے. مومن ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راہ میں پیسے نہیں نکالے. اور جو لوگ اللہ کے راہ میں پیسے نکالتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے کہا الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعفها لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بالی ہے، سنبل کہتے ہیں ایک بالی کو، اس میں چھوٹی چھوٹی 7 بالیاں نکلی ہوئی ہیں اور ہر چھوٹی بالی میں 100 دانے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک صدقہ کرنے پر 700 کا بدلہ دیتا ہے. آپ 1 روپے اللہ کے راہ میں دیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے 700 بنا دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا چڑھا کر دیتا ہے، بڑا چڑھا کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. قرآن میں بہت سارے ایسے واقعات آپ دیکھیں گے، ان گن جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انفاق کا ذکر کیا. تو جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے اثر لینا چاہتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں بے تحاشا خرچ کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون اذا یلقاہ جبریل فی رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد من الریح المرسلہ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سب سے زیادہ سخی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی، کوئی ان کا مقابلہ سخاوت میں نہیں کر سکتا. آپ حاتم طائی کہتے ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے. حاتم طائی مشہور ہے اس کی سخاوت کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسی زبردست سخاوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور پڑھ کر فجر کی نماز صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اتنے میں چھلانگ لگا کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آ کر بیٹھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کبھی بھی آپ کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا معاملہ ہے، کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کل رات ایک سونے کی کمبی کسی نے صدقہ بھیجا تھا، سونے کی کمبی کل رات صدقہ بھیجا تھا، تو بڑی مشکل سے میرے گھر میں رات گزار دی اس نے. اب میں نہیں چاہتا کہ اور ایک رات میرے گھر میں گزارے. وہ چھلانگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو دینا تھا، دے کر واپس آ گیا. تو یہ معاملہ تھا عزیز دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے تھے. یہاں تک ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لباس پہن کر جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوبصورت لباس نہیں پہنتے. تو آخری زمانہ تھا، 10ویں ہجری اور 9ویں ہجری کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لباس پہن کر خطبہ دیتے ہیں اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لباس میں دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں. بعض صحابہ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو اس لباس میں پرفیکٹ نظر آ رہے ہیں، بہترین خوبصورت نظر آ رہے ہیں. دوسرے آ کے تعریف کرتے ہیں، تیسرے آ کے تعریف کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کو کچھ دوسرے انداز سے لیا. کہا کہ تم اس لباس کی تعریف کر رہے ہو، یعنی یہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہارے دل میں دنیا اتنا رچ بس جائے. کہا کہ تم اس لباس کی تعریف کر رہے ہو، خدا کی قسم جان رکھو سعد بن معاذ کے لیے جو رومالیں دی جائیں گی جنت میں وہ اس سے کروڑہا درجے بہتر ہوگی. یعنی سعد بن معاذ کے لیے جو کرچیفز دیے جائیں گے جنت میں وہ اس سے کروڑہا درجے بہتر ہوگی. کہاں گم ہو گئے تم؟ اور اس کے بعد کہا کہ ایسے لباس میں نہیں پہن سکتا، اس لباس کا صدقہ کرتے ہیں اور گھر واپس جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے کا یہ معاملہ تھا. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ کان اجود الناس، سب سے زیادہ سخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو دیتے ہیں، بدو آتا ہے بدسلوکی کرتا ہے لیکن واپس جاتا ہے تو ڈھیر سارا مال لے کر جاتا ہے. لڑائی، مشہور لڑائی ہوئی طائف کی لڑائی، اس لڑائی کے بعد ڈھیر سارا مال
مال غنیمت اتنا آیا کہ کئی وادیاں بھر گئیں، کئی ہزار اونٹ، کئی لاکھ بکریاں، کئی ہزار گائیں اور ڈھیر سارا سونا، ڈھیر سارا مال غنیمت بھر گیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لوگوں کو اتنا دیے کہ لوگ تھک گئے لے کر، فلاں کو 1000 اونٹ، فلاں کو 500 اونٹ دیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ پورا مال خالی ہو گیا، پورے کا پورا مال خالی ہو گیا۔ اور بعض جو بدو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی کھینچ رہے تھے، اور بعض لوگوں کو کم ملا، وہ بھڑک کر کہنے لگے یا محمد اعدل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انصاف کرو۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، کہا کہ ویلک انما اعدل فمن یعدل، اے آدمی تم کیا کہہ رہے ہو، میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا، میں اگر نہیں کروں تو انصاف کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا معنی یہ تھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جان رکھو، اگر میرے پاس ایک چادر بھی ہو وہ میں گھر لے کر جاؤں، یہ میں پسند نہیں کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وادیاں جتنی تھی پوری دولت اللہ کے راہ میں خرچ کر دی، سب کو دے دیا، بانٹ دیا۔ تو عزیز دوستو، سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی تھی۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ سب سے سخی آدمی تھے، اور یہ سخاوت دگنا چگنا ہو جاتی تھی کب؟ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا، جبرائیل سے ملاقات ہو جاتی اور جبرائیل سے قرآن پڑھانا شروع کر لیتے، دگنا چگنا ہو جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال ایسی ہوتی کہ گویا کہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چلتا ہے صدقہ خیرات میں، تیز ہوائیں چل رہی ہیں جیسی، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چلتا ہے دینے میں۔ تو عزیز دوستو، یہ ہے صدقہ خیرات۔ تو اب چلیے، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ صدقہ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ اب چلیے جانتے ہیں، تھوڑے مسائل سن لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے 3 پلرز ہیں، یاد رکھیے۔ ایک ہے مزکی، زکوٰۃ دینے والا، اور ایک ہے مال جس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اور تیسرا ہے یہ زکوٰۃ کسے دینا ہے۔ یہ 3 پلرز ہیں، اور تینوں پلرز کے لیے کنڈیشنز ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے والا، دوسرا مال، اور تیسرا جنہیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ مزکی، مزکا عن، مزکا لہو کہتے ہیں اہل علم۔ زکوٰۃ دینے والا اور جو مال جس پر زکوٰۃ دینا ہے اور جس کے لیے زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ پہلے سنتے ہیں کنڈیشن زکوٰۃ دینے والے کے لیے۔ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، اور اس کے پاس نصاب کو مال پہنچا ہو، بس اسے زکوٰۃ دینا ہے، اگرچہ کہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ مال کا ہونا ہے۔ مالک اگر صرف مسلمان ہو تو کافی ہے، اگر وہ بالغ نہ بھی ہو تو زکوٰۃ اس کے مال میں دینا ہے، اگرچہ کہ وہ پاگل ہو تب بھی اس کے زکوٰۃ میں مال ہے نا، ابھی پیدا ہوا ہے، دولت کا حامل ہے تو اسے دینا پڑے گا۔ تو کنڈیشن زکوٰۃ دینے والے کے لیے کیا ہے؟ صرف وہ مسلمان ہو، بس بالغ نہ ہو تو بھی اسے زکوٰۃ دینا ہے، مال ہے تو دینا ہے۔ اب ہے مال میں زکوٰۃ ہے۔ اب مال میں کون سے مال میں زکوٰۃ ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ نہیں؟ عزیز دوستو جان رکھ لیجئے، زکوٰۃ جو مال کا نکالنا ہے وہ 5 قسم ہے، یعنی انسانوں کے مال جس پر زکوٰۃ ہے وہ 5 ہے۔ پہلا سونا چاندی، اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو تو وہ سونا چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2 بزنس پروڈکٹس، جو بھی چیز تجارت کے لیے رکھی ہوئی ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3 الخارج من الارض، زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس میں سے دانے اور پھل پر زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طریقے سے مویشی جانور جن میں اونٹ، گائے اور بکری، یہ ان چیزوں پر ہی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ سب سے پہلے لیجئے سونا چاندی میں عزیز دوستو داخل کون سا ہے؟ یہ آپ کے پاس جو نوٹ ہے نا، کرنسی، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ سونا چاندی کے بالمقابل سونا چاندی کے ساتھ کون سی چیز داخل ہو جاتی ہے؟ نوٹ، پیسے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نوٹ آپ رکھتے ہیں یہ نوٹ تو کاغذ ہے، اس کے اندر ویلیو کیسے آ گئی؟ اس کی ویلیو کو دیا ہے RBI، انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، RBI نے دیا، ریزرو بینک آف انڈیا نے۔ آپ ہر نوٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں گورنر ایک ڈکلیریشن دے گا،
اس میں کہے گا کہ یہ نوٹ ہے نا اس کی اتنی ویلیو ہے اور اس کے نیچے گورنر کا سائن ہوگا, ہے نہیں ہے؟ کون سی بھی نوٹ نکال کر دیکھ لیجیے, اس میں گورنر کا سائن ہوگا. گورنر یہ کہے گا کہ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کی اتنی ویلیو ہے. وہ کیسے کہتا ہے گورنر؟ کیسے اس کاغذ کو اتنی ویلیو آ گئی؟ اس کاغذ کی ویلیو اس لیے آ گئی کہ اس کاغذ میں جو اماؤنٹ لکھا گیا ہے, جو ویلیو ہے, اس ویلیو کے برابر سونا RBI اپنے پاس رکھا ہے. دنیا کا اصول ہے ساری دنیا کا کہ کسی بھی قوم کے پاس یا پھر کسی بھی حکومت کے پاس جتنا سونا ہے وہ اتنے سونے کے برابر وہ نوٹ چھاپ سکتا ہے. اب تھوڑا اس کے ہسٹری میں آپ تھوڑا اور جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں ہوتا یہ تھا قدیم زمانے میں. سمجھے کہ آپ مدراس میں ہیں, کسی کو چائنا جانا ہے, چائنا سے مال لے کر آنا ہے. اب یہاں سے چائنا جانا ہے, پھر وہاں سے مال خرید کر آنا ہے, تو راستہ ہے, راستے میں لٹیرے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, منی کے لیے سیفٹی نہیں. تو اس زمانے میں صرف 2 قسم کی کرنسی تھی, ایک تھا دینار, دوسرا تھا درہم. دینار یہ سونے کے سکے, درہم یہ چاندی کے سکے. سونے کے سکے اور چاندی کے سکے یہی ہوتے, ساری دنیا اسی پر ٹرانزیکشن کرتی تھی. اچھا سوال یہ ہے کہ آخر سونے اور چاندی کے لیے اتنا ویلیو کیوں؟ قدیم زمانے سے انسان سونا چاندی استعمال کر رہا ہے, اور یہ سونا چاندی جو ایسے دھات ہیں جو خراب نہیں ہوتے, زنگ نہیں آتا اس میں. سونا آپ کئی سال رکھ لیجئے زنگ نہیں آتا, اور اس کے بعد سونا چاندی سے جیسے چاہے آپ پگھلائیے, جو چاہے بنائیے, بن سکتا ہے. اس میں آپ دانت بنا کے رکھ لیجئے, مرتے دم تک دانت رہے گا. اب لوہے کا دانت رکھیں گے 1 ہفتے میں زنگ پکڑ لے گا, ہے نا. تو یہ 2 ایسے دھات ہیں انسان اپنے کئی سالوں سے, یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ سونا اور چاندی کی ویلیو ہے. تو یہ جو سونا چاندی اگر کوئی قوم اپنے پاس رکھتی ہے, اچھا میں بتا رہا تھا کہ کوئی تاجر جا رہا ہے چائنا مال خریدنے کے لیے, وہ سکے لے کر جائے گا تو راستے میں سیفٹی نہیں ہے, کوئی لوٹ لے گا, پھر مر جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کرے گا کیا؟ جائے گا ایک منشی کے پاس. ہر بستی میں اس زمانے میں ہر قوم کے پاس کوئی منشی ہوتا ہے, اس کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ لو بھائی میرے سونے. وہ سونا لیتا ہے اور وہ سونا جتنا لیا اس کے برابر ایک پیپر, ایک ڈاکومنٹ لکھ کر دیتا ہے. لے جاؤ, چائنا جا رہے ہو نا, وہاں جا کر ایک ڈاکومنٹ دو تو تمہارا کیش ریلیز ہو جائے گا. اب یہ آدمی لے کر جاتا ہے, اب ادھر پہنچتا ہے تو پھر یہ نوٹ دیتا ہے. راستہ اس کا بڑی سیفٹی سے گزر گیا, چور چکے سے جو ہے پریشانی سے بچ گیا. اب ادھر پہنچا تو پھر اس نے جو ہے نوٹ دیا, تو وہاں سے کیش دیتا ہے. ایسے چل رہا تھا. بعد میں ہوا یہ کہ جو بینکرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ لاؤ اپنا نوٹ, آپ کو کیوں میں سونا دینا نہیں چاہتا, میں ایک نوٹ دیتا ہوں, تاجر کے پاس جاؤ, وہ نوٹ دو, پھر مال خرید لو. سونا ایک ہی جگہ رہتا ہے. یہ نوٹ روٹیشن, سرکولیشن ہونا شروع ہو گئے اس انداز سے. اس کے پیچھے بہت تفصیل ہے, جانا نہیں چاہتا, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو نوٹ ہے آپ کے پاس, اس کے پیچھے سونا ہے تو اس کی ویلیو ہے, اس کے پیچھے چاندی ہے تو اس کی ویلیو ہے. اس لیے اہل علم نے کہا کہ اس نوٹ پر بھی زکوٰۃ ہے, اس نوٹ پر بھی زکوٰۃ ہے. تو اس اعتبار سے آپ کے پاس سونا ہو گیا, چاندی ہو گیا اور نوٹ ہو گئے, ان تینوں پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اچھا اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی سونا ہے, سونے سے کاسٹلی دوسرے ہمارے پاس جو ہے پتھر ہیں, جیسے پلیٹینم ہے نا, اور اس کے بعد ڈائمنڈ ہے, اس کے اندر کئی روبی ہے, کئی قسم ہے, کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے. آدمی چاہے کروڑ روپے کا پلیٹینم واچ پہن رہا ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں ہے. اپنے پاس روبی کروڑوں روپے کا رکھا ہے, اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں زکوٰۃ نہیں ہے؟ اگر آپ تھوڑا غور کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کا جو ٹرانزیکشن جو ہوتا ہے وہ سونا چاندی پر ہوتا ہے, یہ پلیٹینم اس سے نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ جو ٹرانزیکشن ہے اسی پر زکوٰۃ ہے. اگر آپ اپنے پاس پلیٹینم رکھیں, اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے, کچھ فائدہ ہوتا نہیں ہے. اچھا تو اس اعتبار سے آپ کے پاس سونا, چاندی اور نوٹ, اس پر زکوٰۃ ہے. اچھا سونے میں کتنا دینا ہے؟ یاد رکھ لیجئے, زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے, کسی بھی مال میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 3 کنڈیشنز ہیں. پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچا ہو. دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ یہ مال آپ کے کنٹرول میں ہو. تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزرا ہو. 3 کنڈیشنز, مال نصاب کو پہنچا ہو, دوسرا یہ آپ کے کنٹرول میں ہو, استقرار الملک اہل علم کہتے ہیں, اور تیسرا یہ کیا ہو, 1 سال گزرا ہو, حال علیہ الحول. یہ 3 کنڈیشنز اگر پورے ہوں تو مال میں زکوٰۃ ہے. اب سونا لے لیجیے مثال کے طور پر, پہلے دیکھیں گے کہ سونا نصاب کو پہنچا ہے. سونے کا نصاب کیا ہے؟
85 ग्राम्स 85 ग्राम, बाज़ जगह देखते हैं वो लोग 90 ग्राम कहते हैं, बाज़ जगह अलग अलग आप देखते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई इतने इख्तलाफात क्यों। इसलिए इख्तलाफात हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा 20 मिस्कालन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वेट के लिए मिस्काल इस्तेमाल करते थे, है ना। अब ये सिक्के बनते थे, हिजाज में सिक्के बनते थे, है ना। और उस ज़माने में असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्के वगैरह में सिक्के नहीं बनते थे, ये सिक्के आते थे इराक़ से, सिक्के आते थे कहाँ से, यूरोप से। यहाँ पर पर्शिया है तो यहाँ पर क्या है, रोमन्स हैं, यही दो छापे थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो भी सिक्के होते थे उसमें रोमन्स के चेहरे होते थे, है ना, दिनार उसमें रोमन के चेहरे होते थे, यही चीज़ थी। सबसे पहली मर्तबा इस्लामी दुनिया में इस्लामिक कॉइन्स मिंट करने वाले कौन थे, ये मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्हीं के ज़माने में पहली मर्तबा सिक्का मुसलमानों का है। वरना उससे पहले क्या था, आप पूरा दौर ले लीजिए, अली, अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन खत्ताब, पूरा जो दौर था जब उनके पास सिक्के अशरफियाँ जो होती थी उसमें किन के चेहरे होते थे, बाकायदा रोमन्स वगैरह के चेहरे होते थे वहाँ। बाद में मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने आगाज़ हुआ और अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में इन्होंने स्टैंडर्ड किया, इसके फैक्ट्रीज बनाए। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि सोने के लिए 85 ग्राम ये, अच्छा इसमें इख्तलाफ इसलिए होता है कि ये जो पर्शिया से जो सिक्के आते थे, यहाँ से सिक्के आते, फ़र्क होता था, उसमें फ़र्क होता था। तो चूंकि अब नया ज़माना आया है, जब एक्यूरेट जब निकाला जाएगा तो फ़र्क होगा ही होगा। उस ज़माने में उतनी एक्यूरेसी नहीं होती थी, उतनी दिक्कत उसमें नहीं होती थी, बिल्कुल एक्यूरेट। ये नया जो सिस्टम आया आपके पास, ये आने के बाद इसीलिए इख्तलाफ देखते हैं। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में 20 मिस्काली कहा है, मिस्काल यानी सिक्का। ये सिक्का आप जाके इराक़ का चेक करेंगे आज के हिसाब से, थोड़ा उसके अंदर जो है माइन्यूट चेंजेस ज़रूर होंगे। यही चेंजेस हैं जो आगे चल के कोई 85 कहता है तो कोई 90 कहता है, इसी वजह है इसकी। तो अहले इल्म में से स्टैंडर्ड किया है, कहा कि 85 ग्राम्स हो तो ही ये निसाब को पहुँचेगा। अच्छा, सवाल ये है कि 85 ग्राम्स आप कहेंगे तो कौन से कैरेट्स के, आपके पास तो बल्ला के कैरेट्स है ना, आपके पास 24 कैरेट है, आपके पास 18 कैरेट है, आपके पास 21 कैरेट है। कौन से कैरेट के लिए, क्या 24 और 21 एक ही हैं, क्या फ़र्क है? 21 कैरेट में थोड़ा तांबा मिलाते हैं, 18 में ज़्यादा तांबा मिलाते हैं ताकि वो जेवर ठीक से बने, है ना। तो फिर ज़कात एक ही है? नहीं, फ़र्क है। फ़र्क कैसे? ये बेहतरीन सिंपल मैं कैलकुलेशन आपको सिखा देता हूँ। देखिए, अगर किसी के पास गोल्ड है और वो गोल्ड है 21 कैरेक्टर, मिसाल के तौर पर समझिए कि किसी के पास 100 ग्राम का एक नेकलेस है, कितने कैरेट का है? 21 का है। आप इसे 24 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 24 हो तो ही 85 ग्राम्स है, कैरेट 24 हो तो ही 85 ग्राम्स है। 21 हो तो नहीं हो सकता ऐसे। तो क्या करें आप, 21 हो कि 18 हो, जो भी हो उसे आप 24 में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने का बेहतर तरीका क्या है? जैसे मैं आपको बताया, 100 ग्राम समझिए कि नेकलेस है, वो समझिए कि 21 कैरेट का है, तो आप करिए 100 × 21 डिवाइडेड बाई 24, कितना आएगा? देखिए बताइए, हंड्रेड इंटू 21 रिजल्ट डिवाइडेड बाई 24, कितना हो गया? 87। अब तो 85 के ऊपर है, इस पर ज़कात है, इस पर ज़कात। तो 24 को आप कन्वर्ट कर लीजिए, और 24 कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैसे मैं आपको बताया, माल का वेट इंटू वो जो कैरेट है, वो कैरेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब इसे होल 24 से डिवाइड कीजिए, जो रिजल्ट बाहर निकलेगा वो ही है 24 कैरेक्टर के हिसाब से आपका सोना। तो ये अगर 85 ग्राम्स को पहुंचे तो इसमें आपको ज़कात निकालना है, कितने परसेंट? 2.5%। 2.5% कैसे निकालेंगे? मैं सिंपल आपको खासा सिखाता हूं। डिवाइडेड बाई 40, डिवाइडेड बाई 40 करिए आप, जो आपको आउटकम आता है यही आपको ज़कात देना है। 25 डिवाइडेड बाई 40। अब किसी के पास सोना 1 लाख रुपए का है, डिवाइड बाई 40 कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही उसे ज़कात देना है। 2.5% यही है। ये हो गया सोना। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो सोना जो है आपके पास जो 85 ग्राम्स को पहुंच गया है, आमतौर पर लोग पूछते हैं कि 85 ग्राम्स निकाल के बाकी उस पर ज़कात देना है, यानी होशियारी देखिए। किसी के पास अगर 100 ग्राम है तो पूछते हैं कि मौलवी साहब 85 ग्राम से डिडक्ट करके बाकी जो 15 ग्राम्स है उसमें 2.5% देना है। नहीं, ये होशियारी नहीं चलेगी, आपको पूरे 100 ग्राम की देनी है। पूरे 100 ग्राम का 2.5% आपको
निकालना है। अच्छा, आज का रेट क्या है सोने का? अभी चेक कर कराया मैं, 4773, 4773, 4770 प्रति आज का रेट है। चांदी का रेट आज का है 71.70, यानी 72 रख लीजिए, ये आज का रेट है। अच्छा, तो अब किसी के पास 100 ग्राम सोना है 25 कैरेट का, क्या कितना देगा ज़कात? हो सब अपने मोबाइल्स निकालिए। हाँ, 4773 इंटू 100, तो ये हो गया उसके सोने की वैल्यू, यानी 4,77,000। अब डिवाइड कीजिए 40 से, इसे 11,000 रुपये, 11,900 रुपये देना है ज़कात। हो गया मामला। तो ये हो गया सोने का, ये हो गया सोने का। अच्छा, अब लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे पास पुराना सोना है, उनके पास नया सोना है, कैसे ज़कात दें? आपके पास सोना जो है इसे आप लेकर जाइए। अब ये सोने की जो वैल्यू फिक्स कीजिए आप, ये जो आपके पास सोना है इसी पर ज़कात देना है आपको। ये नहीं कि जो मार्केट में सोना है वो नहीं, आपके पास जो सोना है उसी पर आपको ज़कात देना है। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अच्छा, अब लोग ये पूछते हैं कि ये जो मेरे पास जो सोना है, इसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ सोना है, शादी हुई, जेवरात मिले, अब उसके बाद जो भी कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पैसे कैश कुछ भी नहीं है, सिर्फ जेवर है। अब ये जेवर समझिए कि ये 100 ग्राम से ज़्यादा है, इसमें कैसे ज़कात दूँ? पैसे नहीं है। जवाब ये है कि आपको बेच कर देना पड़ेगा, है ना। ज़कात आपके पास है तो इसे, और अफजल तरीक़ा ये है कि सोने की ज़कात सोना ही दें, यही अफजल है। सोने की ज़कात सोना, पैसे की ज़कात पैसा, चांदी की ज़कात चांदी, यही अफजल है। अच्छा, अब चलिए चांदी पर ज़कात कैसी है? इस पर अगर 595 ग्राम्स हो, 595, 595 ग्राम्स आपके पास चांदी हो तो उस पर ज़कात है। अगेन वही सेम प्रोसेस, डिवाइड बाय 40 कीजिए, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, किसी के पास नोट है, वो क्या ज़कात देगा? नोट वाला क्या वो ज़कात चांदी की निसाब को लेगा या फिर सोने की निसाब को लेगा? अहले इल्म ने इख्तिलाफ किया है, अहले इल्म ने इख्तिलाफ किया। बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं, आपके पास अगर नोट सोने के निसाब के बराबर हो, यानी आज के हिसाब से कितना मिनिमम कितना होना चाहिए, कैलकुलेट कीजिए, 85 इंटू 4773, यानी अगर आपके पास 4 लाख रुपीज़ हैं, 4,05,000, 4,05,000 रुपये आपके पास कैश हैं और उस पर 1 साल गुजर गया, तो उसमें आपको 40% डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, देना है। ये मानकर चलेंगे या फिर चांदी मानकर चलेंगे? चांदी मानकर जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा। चांदी आप कैलकुलेट कीजिए, 595 इंटू 72 फॉर एग्जाम्पल डालें आप, यानी 42,000 आपके पास कैश है और उस पर 1 साल गुजर गया तो आपको ज़कात देना है। अहले इल्म में इख्तिलाफ किया, बाज़ ने कहा कि नहीं चांदी का हिसाब ही है, बाज़ ने कहा कि नहीं सोना का हिसाब है। लेकिन अक्सर अहले इल्म जैसे शेख बिन बाज़ इब्न उथैमीन जो भी बड़े बड़े उलमा हैं, वो सब ये कहते हैं कि चांदी को मानकर जाने से ही फ़ायदा है। अब हम ये देखेंगे कि फुक़रा को कौन से में फ़ायदा होगा, गरीब लोगों को किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो चांदी मानकर चलने से ही फ़ायदा होगा। तो इसीलिए राजिह कौल ये है कि हम चांदी मानकर जाएंगे। तो इस एतबार से अगर आपके पास कैश है 42,000 कैश और इस पर 1 साल गुजर गया तो आपको इसमें से ज़कात निकालना है। कितना निकालेंगे? 1,000 रुपये के आसपास आएगा, है ना। 1,000 रुपीज़ आपको ज़कात देना है। तो ये है अजीज़ दोस्तों सोने की, और ये है चांदी, और ये है नोट। अच्छा, अगर किसी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है और थोड़ा कैश है, क्या करेंगे? अगर किसी उस ज़माने में होता यह था कि लोगों के पास सोना होता और चांदी होती, और शरीयत का हुक्म है कि दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। सोना है किसी के पास 80 ग्राम, चांदी किसी के पास 500 ग्राम, ये भी निसाब को नहीं पहुंचा, ये भी निसाब को नहीं पहुंचा, दोनों में ज़कात नहीं, वो आदमी ज़कात देने की ज़रूरत नहीं, मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोना और नोट मिल सकता है, चांदी और नोट मिल सकता है ना। सोना चांदी मिलता नहीं है, ये एक अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है। तो अगर आपके पास सोना है, चांदी है, कैश है, तो आप देखें कि ये कैश और सोना, ये कैश और चांदी मिलकर निसाब को पहुंच रहा है तो आपको ज़कात देना है।
آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اگرچہ کہ آپ کے پاس سونا کہاں نہیں پہنچا, نصاب کو نہیں پہنچا. مثال کے طور پر آپ کے پاس 80 گرام ہے اور سمجھیے کہ 40 گرام چاندی ہے اور کیش ہے. چاندی اور کیش کو آپ نے جوڑا تو 45,000 ہو گیا. آپ اس کا زکوٰۃ دیں گے. اس کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. یہ بعض اہل علم کا قول ہے اور اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں, اگر وہ بھی سونے کو جوڑ لے تو بہتر ہے. سونے کو جوڑ کر زکوٰۃ نکالے تو بہتر ہے. سونا چاندی دیکھ لیا اور نوٹ دیکھ لیا, ٹھیک ہے. اب چلیے دوسرا, بزنس پروڈکٹس. بزنس پروڈکٹ اگر کسی کے پاس رہ گیا اور اس پر 1 سال گزر گیا, اس پر 1 سال گزر گیا اور وہ چاندی کے نصاب کے برابر کا اماؤنٹ ہے, یعنی آپ کے پاس بزنس پروڈکٹ ہے 42,000 پلس کی ویلیو کا, اور یہ آپ کی دکان میں یا پھر آپ کے گودام میں 1 سال اس پر گزر گیا, تو یہ بزنس پروڈکٹس پر زکوٰۃ ہے 2.5% اگین. اگر کسی کے پاس کمپنی ہے, فیکٹری ہے, تو مشینوں میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی چیزیں استعمال میں, کار ہو گیا, اس کے مشینز ہیں, ہاں, کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں, اس پر کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. پروڈکٹ ہے, اسی پر زکوٰۃ ہے. پروڈکٹ جو ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اچھا, عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میری دکان ہے, اس میں مال آتا ہے جاتا ہے, مال آتا ہے جاتا ہے, روٹیشن ہے, سال بھر روٹیشن ہوتے رہتا ہے, تو کیسے زکوٰۃ نکالوں؟ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس وقت زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس وقت دیکھیں کہ آپ کی دکان میں کتنا مال ہے, اتنے مال کا آپ زکوٰۃ نکال دیجیے. یہی طریقہ ہے. اگر سال میں کہیں پر بھی کہیں ایسا ہوا کہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ 40,000 سے نیچے چلا گیا اس کی ویلیو, تو یہ چین کٹ ہو گیا. پھر چین شروع ہوتا اس وقت جب یہ اس کے اوپر چلا جائے, 43,000 کے اوپر چلا گیا, تو وہاں سے اس کا سلسلہ پھر آپ 1 سال کیلکولیٹ کریں. اور یہ بھی جان لیجئے زکوٰۃ اور رمضان کو کوئی تعلق نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دینا ہے, ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ 1 سال گزر جانے پر آپ کو دینا ہے, چاہے وہ رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو. لیکن مسلمانوں کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان سے رمضان حساب لگاتے ہیں تاکہ اجر لے لیں, اجر مل جائے, تو الگ بات ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں, زندگی میں, کہ مال آتا ہے لیکن 1 سال ہو جاتا ہے لیکن وہ اس وقت رمضان نہیں ہوتا, تو غیر ضروری رمضان کے لیے تاخیر کرنا حرام ہے, جائز نہیں. البتہ تعجیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا جو ہے سرکل ختم ہوتا ہے ذوالحجہ میں, اس نے آگے کیا رمضان میں دے دیا, یہ جائز ہے. اگر کسی کو زکوٰۃ دینا ہے مثال کے طور پر سمجھیے کہ شعبان میں, وہ صاحب رکے رہے تاکہ رمضان آ جائے, تو غلط ہے, جائز نہیں. تو زکوٰۃ واجب ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً دینا ہے. تو بزنس پروڈکٹ کا یہی ہے, جو بھی آپ کے پاس بزنس پروڈکٹ ہے اسے آپ حساب لگائیے. وہ اگر 42,000 کے اوپر ہے تو اس پر آپ جو ہے زکوٰۃ دیں گے 1 سال کا. اور اسی طریقے سے جہاں تک اس کی بات ہے, زمین کی پیداوار کی بات ہے, زمین کی پیداوار جو دانے ہیں اور جو پھل ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. اور یہ جو دانے ہو کہ پھل ہوں, دانے جیسے گیہوں, دھان اور کھجور, اور اس کے بعد جو نا, یہ جو دھان ہے, چاول, جو یہ جو ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. اور یہ اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اسے آپ حفاظت کر کے رکھو, گودام میں رکھ سکتے ہوں, اور وہ غذا ہو. ایسے دانے جو ہمارے غذا نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں, اور ایسے دانے جسے آپ گودام میں سیف نہیں کر سکتے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. جیسے ٹماٹر ہو گیا, پھل ہو گئے, کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں زکوٰۃ نہیں؟ یہ آپ گودام میں رکھ نہیں سکتے, سیف نہیں کر سکتے اسے. تو سیف کریں اور وہ غذا ہو, یہ 2 کنڈیشنز پورے ہونے ہیں دانوں اور پھل میں. 2 چیز اگر کر پائیں تو اس پر زکوٰۃ ہے. اچھا, اس پر زکوٰۃ کب ہے؟ اس کے لیے 1 سال کی کنڈیشن نہیں ہے, جیسے ہی زمین سے نکلے اس وقت زکوٰۃ نکالنا ہے. آتوا حقهم یوم حصادہ, قرآن کا حکم ہے کہ آپ جس وقت نکل جائے زمین سے اسی وقت زکوٰۃ دے دیں. اچھا, کتنا ہونے پر کیا نصاب کیا ہے؟ نصاب جیسے حدیث میں آیا ہے 5 اوسق, اگر آپ اسے گرامس میں کنورٹ کریں گے لگ بھگ 670 کلو, 670 کلو آپ کی زمین کی پیداوار ہے. اور وہ یہ 2 ہو, یا پھر وہ اسے آپ گودام میں رکھ سکتے ہو اور وہ کھانے کے قابل ہو, اور یہ ہو اور وہ 670 کلو سے زیادہ ہو, تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے 10%. 10% کب؟ اگر آپ نے اس کھیتی میں کچھ خرچ نہیں کیا, وہ ایسے ہی پیدا ہو گیا,
آسمان سے بارش ہوئی, وہ ایسے ہی پیدا ہو گیا, آپ نے زیادہ کچھ خرچ نہیں کیا, تو آپ اس میں 10% نکالیں گے. اگر آپ نے خرچ کیا, آپ نے موٹر لگایا ہے نا, آپ نے باغبان لگایا ہے دیکھ بھال کے لیے, آپ نے خرچ کیا ہے, آپ نے فلاں چیز خریدی, فلاں چیز آپ نے خرچ کیا ہے, تو 5% کافی ہے. یعنی 670 kgs کے اوپر ہو ہے نا, اس پر آپ نے خرچ کیا ہے تو 5%, آپ نے خرچ نہیں کیا ہے تو 10%. یہ ہو گیا دانے اور پھل. اب یہ کنڈیشن اچھی طریقے سے یاد رکھیے ہے نا. جو چیز آپ گودام میں نہیں, صرف آم ہے گودام میں صرف کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھل نہیں ہو سکتا نا, عام طور پر پھل نہیں ہوتے, تو یہ دانے جو سیو کر سکتے ہیں اسی پر زکوٰۃ ہے. اور اس کے بعد نمبر 5 ہے مویشی جانور. مویشی جانور کیا ہے, اس میں 3 ہی ہیں, ایک ہے اونٹ اور گائے اور بکریاں. اونٹ کا نصاب کیا ہے, اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہو تو وہ 1 بکری دے گا, اگر کسی کے پاس 10 اونٹ ہو تو 2 بکری دے گا, 15 اونٹ ہو تو 3 بکریاں دے گا. 15 کے اوپر جانے کے بعد وہ 15 سے لے کے 19 تک وہ اونٹ ہی دے گا, پھر 20 سے لے کے 24 تک پھر 1 اونٹ دے گا. تو اس طریقے سے ہر 100 میں پھر 1 اونٹ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کے ویاپاری تو در نہیں ہے نا, اگر کوئی تفصیل جاننا چاہے تو بات کریں ہم سے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے گائے. گائے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 30 گائے ہیں تو وہ 1 گائے صدقے میں دے گا, زکوٰۃ دے گا, اور 1 گائے 1 سال کی ہو. اگر کسی کے پاس 40 سے زیادہ گائے ہیں تو وہ 2 سال والی گائے دے گا, 2 سال والی. اس طریقے سے کیلکولیٹ, 30 کے لیے 1 گائے 1 سال والی, 40 کے لیے 2 گائے. اگر کسی کے پاس 70 ہو تو کتنا دے گا, 1 گائے 1 سال والی, 2 سال والی گائے 2 گائیں دے گا وہ, ہے نا. اس طریقے سے کیلکولیشن کرتے ہیں. بکریوں میں اگر کسی کے پاس 100 بکریاں ہیں تو 1 بکری دے گا وہ, ہر 100 بکری میں 1 بکری زکوٰۃ, ہر 100 بکری میں 1 بکری زکوٰۃ. تو یہ ہے جانوروں میں زکوٰۃ. اور اسی طریقے سے اہل علم جو ہے رکاز کا بھی ذکر کرتے ہیں, یعنی زمین سے جو نکلتا ہے, خزانہ نکل گیا, خزانے پر کیا زکوٰۃ ہے. خزانے پر جیسے ہی ملے اس پر جو ہے 20% آپ کو دینا ہوگا, لیکن اس میں لمبی بہت سارے کنڈیشنز ہیں. پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو خزانہ ہے یہ جاہلیت کے زمانے کا ہو, اور جس زمین سے نکلا ہے وہاں کوئی گورنمنٹ نہ ہو. اگر گورنمنٹ ہو اور یہ جو ہے جاہلیت کا تو گورنمنٹ اس کا ٹیک اوور کر لے گی. تو بہت سارے کنڈیشنز ہیں, تو اہل علم اس کا ذکر کرتے ہیں. اور عام طور پر لوگ ہے نا شہد کے تعلق ذکر کرتے ہیں, شہد پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں, شہد پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اگر وہ بزنس پروڈکٹ بن جائے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اور عام طور پر لوگ ہے نا شیئرز کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ شیئرز پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے, میرے اتنے شیئرز ہیں. اگر شیئر جو ہیں یہ جو کاغذات آپ کے پاس ہیں, اس کاغذات کے مقابلے میں وہ کمپنی میں پروڈکٹس ہیں, انتظار کر رہے ہیں آپ کا, ٹھیک ہے, یہی تو معنی ہے. تو وہ اگر شیئر آپ کے پاس جمع ہو گئے اور وہ اس کی ویلیو 42,000 کے اوپر ہو تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اچھا, یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں نے زمین خریدی ہے, ابھی میں لے کر رکھا ہوا ہوں ECR روڈ میں, OMR روڈ میں, ہے نا, لیا ہوں میں فیوچر کے لیے, ہے نا, اس میں جو ہے میں ہو سکتا ہے بلڈنگ بنوں. اگر آدمی ایسے مقصد سے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی زمین خریدا ہے اس سے بزنس کرنے کے لیے, زمین خریدتا ہے بیچتا ہے, یہی طریقہ ہے اس کا, تو اس پر زکوٰۃ دینا پڑے گا. اگرچہ کہ زمین کروڑہا اس کی ویلیو ہو, 2.5% اسے دینا پڑے گا, کیونکہ یہ بزنس پروڈکٹ ہو جاتا ہے نا. تو جب کوئی بھی چیز بزنس پروڈکٹ ہو گئی تو پھر اس میں پھر 3 کنڈیشنز آ جاتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے پاس قرض ہے, میں نے لوگوں سے قرض لے رکھا ہے, قرض مجھے واپس دینا ہے, کیا مجھے زکوٰۃ دینا ہے؟ دیکھیے, آپ نے قرض لیا ہے یا پھر دیا ہے اسے کوئی تعلق نہیں. آپ کے پاس مال ہے اور یہ مال نصاب کو پہنچ گیا ہے, آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. مجھے لوگ دینا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اچھا, آپ کا پیسہ کسی کے پاس آپ دے کر رکھے ہیں, انویسٹمنٹ میں دیے ہیں, قرض دیے ہیں, کیا اس کا بھی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا؟ تو نہیں, دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مال کس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو زکوٰۃ دے گا. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے انویسٹمنٹ کے طور پر پیسے لیے 1 لاکھ روپے, آپ اپنے پاس 1 سال اسے گزار دیا, آپ کا پیسہ نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ آپ کے پاس مال ہونے کی وجہ سے آپ کو دینا پڑے گا. وہ زکوٰۃ نہیں دے گا, وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. تو اگر آپ کا پیسہ ایک ایسے آدمی کے پاس رکھا ہوا ہے, پوچھنے میں دے دیں گے, آپ نے دیا ہے ان کے پاس, آپ نے کہا کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے, تو فوراً پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے. تو ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے, پیسے منگا کے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اب ایسے پیسے کسی کے پاس پھنس گئے, آنے کی امید نہیں,
تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. جب بھی وہ چیز آپ کے پاس آئے گی تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. جب بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی چیز زکوٰۃ دینا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ایڈوانس میں نے دیا ہے گھر کا ایڈوانس دیا ہوں میں 1-2 لاکھ روپے دیا ہوں, گھر میں رہ رہا ہوں, کیا اس ایڈوانس میں مجھے زکوٰۃ دینا ہے؟ تو نہیں, آپ کے ہاتھ میں نہیں. اسی لیے میں آپ کو بتایا کہ کنڈیشن 3 ہے. پہلا کنڈیشن نصاب کو پہنچے, دوسرا کنڈیشن وہ مال آپ کے کنٹرول میں ہو. جو ایڈوانس آپ نے کسی کو دے دیا ہے تو وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں, آپ کیسے زکوٰۃ دیں گے اس کو. اور نمبر 3, 1 سال اس پر گزرا ہو. تو یہ چیز آپ کے پاس آئے, ایڈوانس آپ کے پاس آئے تو اس وقت آپ 1 سال کا نکالیں گے, ورنہ اس پر آپ کے لیے کوئی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چند مسائل تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کیا. اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ نماز کے بعد آپ پوچھ کر جان لے سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.